Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. We are back with our lecture number 15. So let's start. So in the last lecture we studied about what is selection, what is the selection process, and what are the steps involved in selection process, and a few other things. Let's revise it first. In the last lecture we talked about selection, that selection is a criteria, is a process of screening the capable applicants to finalize that which one of the following is the most suitable applicant for the current job, for the job which you were the candidate you were looking for. تو جو اس جاب کے لیے آپ کو بیسٹ کینڈیڈیٹ آپ سلیکٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو سرٹن سٹیپس لینے پڑتے ہیں. کچھ سٹیپس کے تھرو گزر کے آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہے دس از دا موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ, یہ جاب پہ پراپرلی پرفارم کرے گا. اس کے لیے ہم نے سٹیپس پڑھے, پروسیس کے کون کون سے سٹیپس سے دیکھتے ہیں. انیشل اسکریننگ انٹرویو تھا جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ صرف اس سیلری رینج میں اور اس جاب میں اس انوائرمنٹ میں یہ کام کرنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے امپلائی, وہ آپ نے چیک کر لیا. اگر وہ پاس کرتا ہے تو پھر آپ اس کو اپلیکیشن فارم کو اس کو چیک کرتے ہیں. اپلیکیشن فارم میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری لیگلٹیز کا خیال کرنا پڑتا ہے اور اپلیکیشن فارم میں جو ایکسٹرا انفارمیشن ہوتی ہے اس کو آپ اگنور کرتے ہیں بیکاز کوئی ریس, کوئی جینڈر, کوئی ریلیجن کی وجہ سے آپ کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں کرنا چاہتے, لیگل ریکوائرمنٹ ہے ہماری. دین اگر اس میں وہ پاس کر جاتا ہے ٹیسٹ میں, اپلیکیشن فارم کے ٹیسٹ میں پاس ہو جاتا ہے, دین یو موو آن ٹو دا ٹیسٹ پارٹ جس میں آپ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ سے ٹیسٹ لیتے ہیں. جاب ریلیٹڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا اس نے اسکور کیا ہے اور کتنے مارکس آئے ہیں. اس طریقے سے اگر وہ پاس کر جاتا ہے تو دین یو موو آن ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ وچ از دا انٹرویو اسٹیپ. انٹرویو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ بہت قسم کے انٹرویوز ہوتے ہیں اور ان کے کچھ فائدے ہیں, کچھ نقصان ہیں. مینلی ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ اسٹرکچرڈ انٹرویو لے سکتے ہیں اور انسٹرکچرڈ انٹرویوز لے سکتے ہیں. اسٹرکچرڈ انٹرویوز وہ ہوتے ہیں جن میں نمبر آف کوشچنز اینڈ سیکوینس آف کوشچنز سیم ہوتا ہے ہر کینڈیڈیٹ کے لیے. انسٹرکچرڈ میں ڈفرنٹ کوشچنز بھی ہو سکتے ہیں اور کوشچنز کا پیٹرن جو ہے وہ بھی ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. دین وی مووڈ آن ٹو دا بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن. اب یہاں سے ہمارا آج کا لیکچر سٹارٹ ہوگا. پروسیس کے پارٹس ہم نے پڑھ لیے تھے لیکن ان کی ڈیٹیل انفارمیشن آج ہم پڑھیں گے. بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن کیا ہوتی ہے, کنڈیشنل جاب آفر کیا ہوتی ہے, میڈیکل اینڈ فزیکل ایگزامینیشن کیا چیز ہے, پرماننٹ جاب آف لیٹر کیا ہوتا ہے, اس کو دیکھیں گے. پھر لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے بیہیویئرل انٹرویوز کی بات کی, ریئلسٹک جاب پریویو کی بات کی, امپریشن مینجمنٹ کی بات کی. تو امپریشن مینجمنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ امپریشن مینجمنٹ میں ہم نے کہا کہ کئی دفعہ کینڈیڈیٹ ایکچوئل میں اتنا کیپیبل نہیں ہوتا لیکن انٹرویو کرتے وقت وہ آپ پہ ایسا ایک امپریشن چھوڑ جاتا ہے کہ آئی ایم دا رائٹ مین, میں اس جاب کے لیے سب سے بہتر آپ کے لیے سلیکشن ہو سکتا ہوں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ بیہیویئرل انٹرویوز کہ بیہیویئرل انٹرویوز ایسے انٹرویوز ہوتے ہیں جس میں آپ صرف کوشچن کے آنسر کی کوالٹی چیک نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ اس کینڈیڈیٹ کا بیہیویئر بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے وہ آنسر کرتے وقت. پھر ہم نے آر جے پی کی بات کی, ریئلسٹک جاب پریویو کی, کہ جب آپ انٹرویوز کر رہے ہیں, سلیکٹ کر رہے ہیں کینڈیڈیٹ کو, سلیکشن ٹول کو اس پہ لگا رہے ہیں تو اس کو آپ ریئلسٹک جاب پریویو کر کے دیں, آر جے پی کریں. کیا ہے آر جے پی, ہے کیا, آپ اس کے ساتھ ڈسکس کریں کہ اس جاب کی ریالٹیز کیا ہیں, اس جاب میں اچھی باتیں کیا ہیں اور اس جاب میں جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں یا اس کی بری باتیں جو ہیں وہ کیا ہیں. تو یہ آپ اس کے ساتھ ڈسکس کریں بیکاز اگر آپ اس کا ڈسکس نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ڈیسیجن بنانے میں یا آپ اپنا ڈیسیجن بنانے میں کوئی غلطی کر رہے ہیں, بعد میں آپ کو جو پرابلم کریٹ کر سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا سارا سلیکشن پروسیس جو ہے وہ فیل ہو سکتا ہے, پرابلم آ سکتی ہے اس میں. تو یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کچھ چیزیں کور کی. آج کا لیکچر ہمارا اسی پروسیس کی کنٹینیویشن ہے کہ سلیکشن کا پروسیس باقی کا کیا تھا. 4 parts we did in our last lecture. Now we are going to do the rest of the 4 parts in detail.
So our topic is still foundation of selection, کہ سلیکشن میں کیا کیا ہم نے کام کرنے ہوتے ہیں, کیا پروسیس ہوتا ہے, کس طریقے سے چلنا ہوتا ہے. So let's start with the rest of the process. This is the fifth step, which is a background investigation. کہ بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن کیا چیز ہے, کیوں کرتے ہیں, کیا اس کے فائدے ہیں اینڈ کیا اس کے نقصانات ہیں. بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن is to verify information from the application form. آپ کے پاس ایک اپلیکیشن فارم آتا ہے ایک جاب کے لیے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جس اپلیکینٹ نے اس کو فل کیا ہے کہ وہ ماسٹرز اس نے کیا ہوا ہے, ایم اے کیا ہوا ہے, ایم ایس سی کی ہوئی ہے, انجینئرنگ کی ہوا ہے. پھر اس نے لکھا ہوا ہے کہ 10 ایئرز ایکسپیرینس ہے, 2 ایئرز ایکسپیرینس ہے, 5 ایئرز ایکسپیرینس ہے, یہ اچیومنٹس ہیں, یہ اسکل لیول ہے. یہ سارا کہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ آپ اپلیکیشن فارم سے آپ نے پڑھ لیا. اور انٹرویو میں آپ نے کویشچن پوچھے, اس میں بھی اس نے جواب دیا کہ میں نے فلانی جگہ پہ جاب کی ہوئی ہے, میں نے فلاں آرگنائزیشن میں اتنی دیر کام کیا, اتنا میرا ٹینیور تھا, یہ میری وہاں ریپوٹیشن تھی اور یہ میری سیلری تھی. ڈفرینٹ چیزیں آپ نے اس سے پوچھ لی. اب آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے, کیا آپ کے پاس ریزن ہے, کیا آپ کے پاس شیورٹی ہے کہ جو ساری انفارمیشن اپلیکیشن فارم پہ تھی یا انٹرویو کے دوران آپ نے اس سے جو گین کی ہے انفارمیشن, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ کے پاس کیا شیورٹی ہے؟ تو اس چیز کو شور کرنے کے لیے آپ کو بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے ایک آرگنائزیشن XYZ آرگنائزیشن ہے, اس میں 5 ایئرس میرا ایکسپیرینس ہے, 5 ایئرس میں نے کام کیا ہے. آپ کیا کریں گے؟ بیکاز آپ نے آلریڈی اس سے اجازت لی ہوئی ہے, لیگل جو ہے, لیگیلٹیز جو ہیں آپ نے پوری کی ہوئی ہیں, آپ نے اجازت لی ہوئی ہے کہ آپ اس کا بیک گراؤنڈ چیک کر سکتے ہیں, بیک گراؤنڈ جو ہے انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. ہی ہیز سائنڈ دا فارم, ہی ہیز سائنڈ دا ایپلیکیشن فارم. وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کی ود ان دا ایتھیکل لمٹس اس کی بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. آپ جس آرگنائزیشن کا اس نے مینشن کیا ہے XYZ آرگنائزیشن کہ میں نے اس میں 5 ایئرس کا میرا ایکسپیرینس ہے, آپ اس آرگنائزیشن کے امپلائر کو فون کر سکتے ہیں, آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں, آپ اس کو لیٹر لکھ سکتے ہیں, آپ اس سے ڈاکیومنٹری پروف مانگ سکتے ہیں کہ کیا واقعی یہ جو شخص ہے, یہ امپلائی جو ہے, یہ آپ کے پاس 5 ایئرس کے لیے کام کر کے گیا ہے, کیا واقعی اس کی سیلری یہ تھی, کیا واقعی یہ وہاں کام کرتا رہا ہے, کیا واقعی اس کی ریپوٹیشن اچھی تھی. یہ آپ اس سے کنفرم کر سکتے ہیں. کس سے؟ ان کے مینیجر سے, ان کے سپروائزر سے, ان کے اونر سے, جو بھی وہاں ریلیٹڈ پرسن ہے, اس سے آپ بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. ٹپیکل انفارمیشن ویریفیکیشن جو ہے وہ کیا کیا اس میں, واٹ ڈز اٹ انکلوڈ؟ فارمر امپلائر, فارمر امپلائر کا مطلب ہے جس کے پاس اس نے پہلے سے کام کیا ہوا ہے, دیٹ از فارمر امپلائر. دین پریویس جاب پرفارمنس, جاب پرفارمنس کے ریکارڈ ہر آرگنائزیشن آلموسٹ مینٹین کرتی ہے کہ ایئر 1 میں, ایئر 2 میں, ایئر 3 میں اس پرٹیکولر امپلائی کی کیا پرفارمنس تھی, کیسا پرفارم کیا تھا اس نے. وہ پرفارمنس ڈاکیومنٹ آپ ان سے منگوا کے چیک کر سکتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ پرفارم کرتا رہا ہے یا کہ صرف اپلیکیشن فارم میں لکھا ہے اور انٹرویو میں بتایا گیا ہے. تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. پھر آپ کی جو ایجوکیشن, اس کی کوالیفیکیشن ہے کہ اس نے کہا میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, وہ ماسٹرز اس کی یونیورسٹی سے آپ بیک گراؤنڈ چیک کر سکتے ہیں کہ یونیورسٹی والوں کو لیٹر لکھیں, ان کو کال کریں کہ کیا اس نام کا, اس کا فادرز نیم یہ ہے, کیا اس نام کا آپ کے پاس اس ٹائم پہ کوئی اسٹوڈنٹ تھا, اس نے پراپرلی کوالیفائی کیا ہے, جتنا CGPA یا جتنا وہ مارکس لکھ رہا ہے اس پہ, آر دے ریلیٹڈ, آر دے ویلڈ, اس میں کوئی غلط انفارمیشن تو نہیں ہے. تو آپ میک شور کرتے ہیں کہ ہی از دیٹ مچ ایجوکیٹڈ. دین لیگل اسٹیٹس ٹو ورک, کہ اس ورک پہ جہاں وہ پہلے کام کرتا رہا ہے اس میں کچھ ایسی پرابلمز تو نہیں تھی جو کہ انلیگل ہوں, کوئی ایسی ایکٹیویٹیز تو نہیں تھی جو انلیگل ہوں, کس وجہ سے اس کو فائر کیا گیا ہے, اگر وہ فائرڈ ہے, اگر اس نے آرگنائزیشن چھوڑی ہے خود سے, دیٹ از اندر پوائنٹ. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اس کی لیگل ایکٹیویٹیز کو بھی چیک کر رہے ہیں کہ اس نے کوئی انلیگل کام تو نہیں کیا پرانی آرگنائزیشن میں. دین کریڈٹ ریفرنسز, کریڈٹ ریفرنسز کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کریڈٹ لونز لیے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان لونز کو ری پے کرنے کے لیے وہ آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی ڈس آنیسٹی کرے, اس میں کوئی فراڈ کرے,
یہ اینٹیسپیٹڈ ہے آپ کا, تو آپ اس کی کریڈٹ ہسٹری چیک کر لیتے ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ کئی دفعہ کچھ امپلائیز کسی کمپنی کے ساتھ فراڈ کر کے تو جاب چھوڑ دیتے ہیں وہاں سے, تو وہ بھی ان کا کریڈٹ ہے کہ وہ اپنے جو ہے فائنینشیل ٹرمز میں, فائنینشیل اس میں ڈیلنگز میں کیسے ہیں, یہ بھی آپ کنفرم کر سکتے ہیں. پھر کرمنل ریکارڈ جو ہے کہ اگر وہ شخص کسی کرائم میں انوالو رہا ہے یا کوئی اس کا ٹرائل ہوا ہے یا اس کو کوئی ایسی سینٹنس ہوا ہے کورٹ کی طرف سے, وہ بھی آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں بیکاز اس نے آپ کا ایک پرماننٹ ممبر بننا ہے. تو بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن آپ ان طریقوں سے کر سکتے ہیں. اب جو ریسرچ ہمیں شو کرتی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ 1/3 آف آل ایپلیکنٹس ایگزیجریٹ دیئر بیک گراؤنڈس اور ایکسپیرینسز. ایگزیجریشن کا مطلب کیا ہے؟ بڑھا چڑھا کے بتا دینا. آپ نے 2 ایئرس کے لیے کام کیا, آپ نے اپلیکیشن میں لکھ دیا I worked for 5 years, I worked for 6 years, I worked for 3 years, بٹ ایکچوئل میں آپ نے کتنا کیا ہے 2 years. تو 2 years کو آپ جب ایگزیجریٹ کرتے ہیں, بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں, تو وہ آپ ایگزیجریشن کر رہے ہیں اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں. دین آپ جو ہے کسی قسم کی بھی مس انفارمیشن دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کا بیک گراؤنڈ چیک کے ساتھ اگر میچ نہیں کرتی تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے. A good predictor of future behavior is an individual's past behavior. یہ ہم نے پہلے بھی یہ فریز یوز کی کہ جو پاسٹ میں بیہیویئر ایک امپلائی کا یا ایک پرسن کا رہا ہوا ہے وہ پریڈکٹ کرے گا, وہ ہمیں فور کاسٹ کرنے میں ہمارے لیے ایزی ہوگا کہ فیوچر میں یہ کس طرح کی پرفارمنس شو کرے گا. تو یہ اس لیے آپ بیک گراؤنڈ جو ہے انویسٹیگیشن کرتے رہتے ہیں. اب بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن میں انٹرنل انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے اور ایکسٹرنل انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے. انٹرنل انویسٹیگیشن کیا چیز ہے؟ اٹ چیکس فارمر امپلائر, پرسنل ریفرنسز اینڈ پاسبلی کریڈٹ سورسز. یہاں تو آپ انٹرنل ریفرنسز میں جو اس کا فارمر امپلائر ہوتا ہے جس کے پاس اس نے آلریڈی کام کیا ہوتا ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں, اس سے پوچھ لیتے ہیں. ہر ایپلیکیشن فارم میں آلموسٹ اچھی کمپنیز اپنے فارم میں کہیں نہ کہیں ایک خانہ, کہیں نہ کہیں ایک جگہ رکھتی ہیں جس پہ یہ کہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرسنل ریفرنسز دیں. مطلب کیا ہے کہ آپ کو جو لوگ جانتے ہیں جن سے اگر آپ کے بارے میں پوچھا جائے اور اگر ان فیوچر کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ آپ کی گارنٹی دینے کو تیار ہیں کہ نہیں, تو وہ آپ کے پرسنل ریفرنسز ہوتے ہیں. اس میں نارملی لوگ اپنے پرانے امپلائر کا لکھ دیتے ہیں, کئی اپنے ٹیچرز کا لکھ دیتے ہیں, کئی اپنے ریلیٹیوز کا لکھ دیتے ہیں جو اچھی پوزیشنز پہ ہوتے ہیں. اس طریقے سے آپ نے پرسنل ریفرنسز ایپلیکیشن فارم میں دی ہوتی ہیں. تو آرگنائزیشن کیا کر سکتی ہے؟ آرگنائزیشن ان پرسنل ریفرنسز کو کال کر کے, ان سے کانٹیکٹ کر کے ان سے پوچھ سکتی ہے کہ یہ جو ہے ایپلیکنٹ, اس کی کیا ورتھ ہے, یہ کتنا کریڈیبل ہے, یہ اچھا ہے, پرفارم کرے گا یا نہیں پرفارم کرے گا. یوزلی یہ اچھا پریڈکٹر نہیں مانا جاتا بیکاز وہ جس کا بھی نام لکھے گا اس کو بتا کے لکھے گا, اور وہ ایسے بندے کا نام کیوں لکھے گا کہ جو اس کے بارے میں غلط انفارمیشن دے. تو ہو سکتا ہے کہ پرسنل جو ریفرنس ہے وہ بھی ایگزیجریٹ کر رہا ہو کسی چیز کو, تو اس لیے اس پہ زیادہ بیس نہیں کیا جاتا. دین کریڈٹ سورسز کا پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ بینکس کے ساتھ اس کی ڈیلنگ کیسی ہے, اور دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہیں کریڈٹ کے وہ اس کے ساتھ ان کی ڈیلنگ کیسی ہے اس پرٹیکولر ایپلیکنٹ کی. اس سے آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ کیا آپ کس چیز کو آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں اور کیسے. دین ایکسٹرنل جو انویسٹیگیشن ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ یو یوز اے ریفرنس چیکنگ فرم which may obtain more information while complying with the privacy rights. کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں انہوں نے انویسٹیگیشن فرمز کے ساتھ ڈیلنگ کی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایپلیکنٹ آیا, آپ اس کو ہائر کرنے کی آلموسٹ سٹیج پہ ہیں, تو یو آر گوئنگ ٹو گیو اے کانٹریکٹ ٹو دیٹ فرم. آپ اس فرم سے کہیں گے کہ ہمیں یہ کینڈیڈیٹ کی انفارمیشن ہے, اس کے بارے میں مزید ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ چیک کر کے بتا دیں. یہ آپ کو تھرڈ پارٹی یہ کر کے بتائے گی. وہ اس کے بارے میں وہ انفارمیشن اکٹھی کریں گے جو جاب ریلیٹڈ ہے اور اس کی پریویسی کا خیال کرتے ہوئے. ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کی پریویسی کو انویڈ کریں, تو اس کی جو ایتھیکل چیزیں ہیں اس میں رہتے ہوئے, جاب ریلیٹڈ رہتے ہوئے, پروفیشنل لائف میں رہتے ہوئے آپ اس کو, جو ایکسٹرنل آپ کی جو فرم ہے انویسٹیگیشن کی, وہ اس کی بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن کر لیتی ہے. تو اس سے بھی آپ کو پتا چل جاتا ہے
کہ اس امپلائی کی کیا کریڈیبلٹی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اچھا ضروری یہ ہے کہ اگر آپ بیک گراؤنڈ چیک کر رہے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کس کو کال کی تھی, یہ کس کو کال کی, انکلوڈنگ ہو کالڈ. اس کے بارے میں آپ نے کیا مینٹین کرنا ہے, ڈاکیومنٹ مینٹین کرنا ہے, بنا کے لکھ کے رکھنا ہے, کالز کا ریکارڈ رکھنا ہے. کس وجہ سے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. دین واٹ کائنڈ آف کوشچنز ڈیڈ یو آسک, جس بندے کو آپ نے کال کی تھی, whom you called, what kind of questions did you ask him, اس کے بارے میں کس کس قسم کی آپ نے انفارمیشن obtain کی تھی. Then information obtained, کہ کیا کیا انفارمیشن آپ کو اس سے مل گئی تھی. If not maintained, not obtained, کہ کیا انفارمیشن آپ کو اس سے نہیں مل سکی, یا کیا انفارمیشن آپ کو اس نے نہیں پرووائڈ کی. یہ آپ نے ڈاکیومنٹیشن کرنی ہے, آپ نے ریکارڈ بنانا ہے, کہ آپ نے ایک ڈیٹا کی فارم میں ریکارڈ کو کمپائل کر کے رکھنا ہے. کس وجہ سے, is important in case an employer's hiring decision is later challenged. مطلب کیا ہوا, آپ نے ایک جگہ پہ اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو جاب پہ نہیں رکھا جاتا, آپ اس کے ڈیسیجن کو کورٹ میں یا ادروائز چیلنج کر دیتے ہیں کہ مجھے اس جاب پہ کیوں نہیں رکھا گیا, واٹ از دا ریزن. آپ اس کو کہتے ہیں, جو آرگنائزیشن ہے وہ آپ کو جواب دیتی ہے کہ بیکاز آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تھا اس میں ہمیں جو آنسرز ملے تھے, جو انفارمیشن ملی تھی, دیٹ واز سم تھنگ کہ ہم نے پریڈکٹ کیا کہ آپ سوٹیبل کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. اب وہ کہے گا کہ کیا آپ کے پاس پروف ہے یا کیا آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ وہ انفارمیشن کس نے دی آپ کو اور اس کی ڈاکیومنٹیشن کدھر ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ آپ کا ریجیکشن کا جو ڈیسیجن ہے وہ بعد میں کسی کورٹ میں یا کسی جگہ پہ چیلنج ہو, آپ نے ڈاکیومنٹیشن کرنی ہوتی ہے. آپ نے ایک ڈاکیومنٹ کی فارم میں, اس کی فائل میں وہ ساری انویسٹیگیشن لگانی ہوتی ہے. کون کون سی انفارمیشن, کہ آپ نے کس کو کال کی. فار ایگزامپل آپ اس کے فارمر امپلائر کو کال کرتے ہیں, کون ہے وہ, واٹ از ہز نیم, مسٹر ایکس وائی زی, نیم کیا ہے, نام کیا ہے اس بندے کا, اس کی پوسٹ کیا ہے, کس پوسٹ پہ ہے جس کو آپ نے کال کی. پھر what type of information did you get, اور کیا اس نے آپ کو نہیں بتایا. فار ایگزامپل نہ بتانے پہ بھی آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے پوچھتے ہیں اس کی پرفارمنس کیسی تھی آپ کے پاس, وہ کہتا ہے پتہ ہی نہیں ہے, میں نہیں بتاتا آپ کو. تو اگر وہ نہیں بتاتا دیٹ مینس کہ آپ کو انفارمیشن نہیں مل سکی اس کے بارے میں, کوئی there is something fishy, there is something problematic, تو پھر آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو بعد میں کورٹ کو یا کسی بھی اتھارٹی کو شو کرنے کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ میں نے اس وجہ سے اس کو ریجیکٹ کیا بیکاز بیک گراؤنڈ انفارمیشن جو تھی وہ ہمیں پراپر نہیں مل سکی. اس شخص کو کال کیا تھا, یہ کویشچنز کیے تھے, یہ انفارمیشن اس نے ہمیں پرووائڈ کی ہے, یہ انفارمیشن اس نے ہمیں پرووائڈ نہیں کی. دس از وائی وی ہیو ریجیکٹڈ دا کینڈیڈیٹ. تو یہ یا آپ پہ کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ اس چیز کا بھی آپ کو سو کر سکتا ہے, آپ کو چیلنج کر سکتا ہے کہ آپ نے اس کینڈیڈیٹ کو جس کو سلیکٹ کیا ہے کیوں کیا ہے اور مجھے کیوں نہیں کیا. تو آپ کے پاس سلیکشن کا جو ڈیسیجن ہے اس کے لیے بھی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے, اس کے لیے بھی ڈاکیومنٹیشن مینٹین ہونے چاہیے کہ ہم نے اس کی بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن کی تھی, اس شخص نے کی تھی, اس شخص کو کال کی تھی, یہ انفارمیشن ہم نے آبٹین کی اور یہ انفارمیشن ہم آبٹین نہیں کر سکے. جو بھی اس کو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ آپ نے ساری رکھنی ٹو سیو یور سیلف فرام دا فیوچر چیلنجز. فیوچر کی جو آپ کو پرابلم ہو, اس ڈیسیجن کو اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تو آپ اس کو ایویڈنس آپ کے پاس ہو, ایویڈنس بیسڈ آپ بات کر سکیں, ڈاکیومنٹیشن آپ نے کمپلیٹ کی ہو. تو دس از ویری امپورٹنٹ. ناؤ نیکسٹ اسٹیپ از کنڈیشنل جاب آفر. ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں ایک ڈائیگرام پڑھا تھا جس میں یہ ایک پارٹ ایک سائڈ پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سائڈ پہ یہ پارٹ ہے بیکاز یہ کنڈیشنل جاب آفر ہے. جاب آفر لیٹر ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یو ہیو بین سلیکٹڈ بٹ کنڈیشنلی. مطلب کیا ہے, آفرز آف امپلائمنٹ میڈ کانٹیجنٹ اپون سکسیسفل کمپلیشن آف بیک گراؤنڈ چیک, فزیکل میڈیکل ایگزامینیشن, ڈرگ ٹیسٹ ایکسیٹرا. کنڈیشنل لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ہائر کر لیتے ہیں
بٹ آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ہائر کر رہے ہیں پرووائڈیڈ، شرط یہ ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ چیک ٹھیک ہو. جب ہم بیک گراؤنڈ آپ کا انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، آپ کے امپلائر سے پوچھتے ہیں، آپ کی ڈگریز چیک کرواتے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس چیک کرواتے ہیں، آپ کی سکلز کی جو آپ کے پاس سرٹیفکیٹس ہیں وہ چیک کرواتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہوں. یہ کنڈیشن ہے، آپ نے کنڈیشن لگا دی. پھر آپ نے کہا کہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کا میڈیکل اور فزیکل ایگزامینیشن آپ پاس کریں. دس از اندر کنڈیشن. دین یو سیڈ کہ اگر آپ کا ڈرگ ٹیسٹ پاس ہوتا ہے، دیٹ یو ڈونٹ یو ناٹ اڈکٹیڈ ٹو اینی ڈرگ اور یو ڈونٹ ٹیک اینی ڈرگس، تو پھر آپ کو ہم پرماننٹ جاب آفر دے سکتے ہیں، ادروائز نہیں دے سکتے. تو یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ آپ نے اس کے ساتھ اف اینڈ دین کا ریلیشن شپ بنا لیا کہ اف یو ول fulfill these conditions then you will be given a job. اس میں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹائم باؤنڈ کنڈیشنل لیٹرز بھی ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ if the person is going to successfully perform and complete certain period of time, 3 months, 2 months, then he or she will be selected for the job. یہ کنڈیشنل لیٹر ہے کہ کوئی کنڈیشن آپ نے لگا دیا، اس پہ ہائر کر دیا، بٹ کنڈیشن کے ساتھ ہائر کیا. اگر وہ کنڈیشن فلفل نہیں ہوتی، کمپلیٹ نہیں ہوتی، تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ہائر دیٹ پرسن پرماننٹلی. یہ آپ کا کنڈیشنل لیٹر ہوتا ہے. تو کنڈیشنل لیٹر آپ کئی دفعہ اس لیے دیتے ہیں کہ سرٹن چیزیں آپ کو ابھی پتہ نہیں چل رہی ہوتی، ود دا پیسج آف ٹائم پتہ چلتی ہیں، یا ابھی ان میں ٹائم ہوتا ہے، تو پھر آپ ان کے لیے اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے کنڈیشنل لیٹر دے دیتے ہیں. دین میڈیکل اینڈ فزیکل ایگزامینیشن should be used only to determine if the individual can comply with the essential functions of the job. مقصد یہ ہے کہ آپ اس کا فزیکل یا میڈیکل ایگزامینیشن صرف جاب ریلیٹڈ کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز آپ نے جی ڈی پائلٹ بننا ہے ایئر فورس میں، اس کے لیے جاب کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی آئی سائٹ جو ہے 6/6 ہو، 100% آپ کو ٹھیک طریقے سے نظر آتا ہو، بیکاز آپ کی جو جاب ہے یو آر گوئنگ ٹو بیکم اے پائلٹ، جی ڈی پائلٹ. آپ نے ایک ایئر فورس کا جہاز چلانا ہے، تو آپ کی آئی سائٹ بہت اچھی ہونی چاہیے. اب یہ کیا ہے، یہ جاب کی اسپیسیفک میڈیکل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی آئی سائٹ فٹ ہونی چاہیے بالکل. تو اس طریقے سے آپ آرمی میں دیکھتے ہیں کہ ہائٹ کا کئی دفعہ کہا ہوتا ہے، کئی دفعہ ویٹ کا پرابلم ہوتا ہے کہ ویٹ اتنا ہونا چاہیے، اتنا نہیں ہونا چاہیے، بیکاز سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں جاب کی. تو جاب ریکوائرمنٹ جو ہے میڈیکل یا فزیکل، وہ اس سے ریلیٹڈ آپ اس کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ یہ ٹیسٹ نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کے میڈیکل اور فزیکل ایگزامینیشن ہو جاتا ہے. دین جاب آفرز، کہ جاب جب آپ آفر کرتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے، پہلے ہم نے کیا کہا تھا، کنڈیشنل جاب آفرز، کنڈیشنل جاب آفر. اب یہ آپ نے فائنل سلیکشن کر لیا، کیسے، ایکچوئل ہائرنگ ڈیسیژن جنرلی میڈ بائی دا ڈپارٹمنٹ مینیجر. اس ڈپارٹمنٹ کا جو بھی ہیڈ ہوتا ہے، جو بھی مینیجر ہوتا ہے، وہ پھر فائنل ڈیسیژن بنا لیتا ہے آفٹر پاسنگ دا کینڈیڈیٹ تھرو آل دا پروسیجر، آل دا ٹیسٹ، آل دا اسٹیپس آف دا سلیکشن پروسیس. آپ نے اینڈ تک اس کو دیکھا کہ وہ ہر ٹیسٹ میں پاس ہوتا آ رہا ہے، ہر ٹیسٹ میں کلیئر کرتا آ رہا ہے، تو پھر آپ نے ان سارے ٹولز کو اپلائی کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کر لیا، یہ کنکلوڈ کر لیا کہ دس کینڈیڈیٹ از ہائیلی سوٹیبل فار دا جاب. تو وہ جاب کے لیے سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے، اور اس کو آپ نے پھر ایکچوئل آفر لیٹر دے دیا ہے، جاب آفر ایکچولی میں آپ نے اس کو جاب آفر کر دیا ہے. کینڈیڈیٹس ناٹ ہائرڈ ڈیزرو دا کورٹسی آف پرومپٹ نوٹیفیکیشن. اب آپ کے پاس لیٹ سپوز 2 لوگ ہیں جو آپ نے فائنل جن کو سلیکٹ کرنا تھا. آپ کے پاس پرسن اے انٹرویو کے لیے آیا اینڈ پرسن بی انٹرویو کے لیے آیا. اب ان دونوں میں سے آپ نے دونوں کو انٹرویو کیا، لاسٹ انٹرویو، میڈیکل چیک اپ، ہر چیز ہو گئی ہے. دس پرسن بی گاٹ دا جاب، پرسن اے ڈڈ ناٹ گیٹ اے جاب. اب ہوگا کیا کہ جس کو جاب نہیں ملی پرسن اے کو، اس کو یہ ڈیزرو کرتا ہے، یہ ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ کی ایک کرٹیس ریسپانسبلٹی ہے، یہ ان کی ایک ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ پرومپٹ نوٹیفیکیشن دیں. اس کو پرومپٹ کا مطلب ہے کہ فوراً جلدی سے اس کو ریسپانس کریں اور اس کو بتائیں
نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک لیٹر آ جاتا ہے یا آپ کو ای میل آ جاتی ہے یا آپ کو SMS آ جاتا ہے یا کال آ جاتی ہے کہ وی آر سوری اٹ ہیز بین اے ونڈرفل میٹنگ یا انٹرویو یا جو بھی ہے انٹریکشن, بٹ وی آر سوری یو آر ناٹ ہائرڈ. یہ کیا ہے؟ یہ ان کو آپ نے نوٹیفیکیشن دے دی کہ آپ کی ہائرنگ نہیں ہوئی. بیکاز اس سے کیا ہوتا ہے, لیٹ سپوز آپ نے اپلائی کیا اور آپ نے لاسٹ اسٹیج پہ جا کے آپ سلیکٹ نہیں ہوئے, کوئی اور سلیکٹ ہو گیا, وہ جاب کرتا رہا. اب آپ شاید اسی امپریشن میں ہو کہ ابھی فائنل ڈیسیژن نہیں ہوا اور آپ اس امپریشن کی وجہ سے کہیں اور جاب نہیں اپلائی کر رہے, کہیں اور آپ جا نہیں سک رہے, کہیں اور آپ جاب سرچ نہیں کر رہے, ہنٹ نہیں کر رہے. تو اس لیے پرومپٹ نوٹیفیکیشن دینا ضروری ہے. جس امپلائی کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا ہے, اس کو سلیکٹ نہیں کیا, ریجیکٹ کیا ہے, بٹ اس کو بتائیں کہ یو ہیو بین ریجیکٹڈ. اور کچھ آرگنائزیشنز ایون یہ کرتی ہیں کہ وہ آپ کو کہتی ہیں کہ اگر آپ کو فیڈ بیک چاہیے تو فیڈ بیک بھی وہ دیتی ہیں. فیڈ بیک دینے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو بتاتی ہیں کہ آپ ریجیکٹ ہوئے ہیں اور آپ کے ریجیکٹ ہونے کے یہ ریزنز تھے, تاکہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ آپ ان ریزنز کو ختم کریں اور آپ پراپرلی سلیکٹ ہو سکیں کسی اور فرم میں یا سیم فرم میں. ناؤ کمپریہنسو اپروچ. کمپریہنسو اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے فرسٹ اسٹیپ میں ایک تو اسکریننگ پروسیس ہم نے سارا کر لیا. یہ ہم نے اسکریننگ پروسیس لگایا کہ 100 لوگوں نے اپلائی کیا ہمارے پاس, 100 لوگوں نے اپلائی کیا ہمارے پاس, اور ہم نے اس میں سے 50 کو ایک ٹیسٹ پہ نکال دیا, 25 اور نکال دیے, اور پھر ہمارے پاس 10 آ گئے. 10 کو ہم نے سلیکٹ کر لیا, 10 میں سے آگے 5 کو سلیکٹ کر لیا, 5 میں سے ہم نے 1 کو جاب دے دی. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کنٹینیوسلی اسکریننگ کرے جا رہے ہیں. لیکن کمپریہنسو اپروچ کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس 100 ایپلیکنٹ آئے ہیں, all 100 should go through all the steps of the selection process. 100 آپ کے پاس آئے ہیں, 100 کے آپ نے انیشیل انٹرویوز کیے, 100 کے ہی آپ نے ٹیسٹ لیا, 100 کا ہی انٹرویو کیا, 100 کا ہی بیک گراؤنڈ چیک کیا, اور 100 کو ہی جو ہے وہ ہر پروسیس کے تھرو جو ہے وہ گزار لیا. آپ نے اسکریننگ نہیں کر رہے. کمپریہنسو اپروچ ہے. کیا ہے کمپریہنسو سلیکشن اپروچ؟ puts applicants through all the steps in a selection process before making a decision. اب جب سارے سٹیپس کے تھرو وہ گزر جاتے ہیں اور اینڈ میں آ کے پھر آپ نے کرائٹیریا رکھا ہوتا ہے, کسی نے اسکور کا کرائٹیریا رکھا ہوا ہے, کسی نے ہائیسٹ مارکس کا کرائٹیریا رکھا ہے, وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کٹ اسکور میں. تو آپ سارے امپلائیز کو جو ہے وہ سارے ٹیسٹ کے تھرو جو ہے وہ گزارتے ہیں. کس لیے؟ it assesses both strengths and weaknesses and it considers more realistic. ریئلسٹک کیا چیز ہے کہ آپ اصل میں ریئلٹی میں ہر چیز اس کی پروڈکٹ کر رہے ہیں اس امپلائی کی, کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ میں اچھا ہو اور انٹرویو میں اچھا نہ ہو, اور ہو سکتا ہے ٹیسٹ اگر اس نے فیل کر لیا ہے تو انٹرویو میں زیادہ بہتر پرفارم کرے اور ورک سیمپلنگ میں زیادہ اچھا پرفارم کر دے یا آن دا جاب ٹریننگ پہ اچھا پرفارم کر دے. تو یہ آپ اس کو سارے ٹیسٹ کے تھرو گزار کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوتا ہے. ناؤ اٹس اپ ٹو دا کینڈیڈیٹ. جب اس نے سارے سٹیپس کے تھرو گزر کے دیکھ لیا, ناؤ اٹس اپ ٹو دا کینڈیڈیٹ. کیا اپ ٹو ہم ہے؟ دا کینڈیڈیٹ ناؤ ہیز ٹو ڈیسائڈ ویدر دس از دا جاب فار ہم اور ہر. اور جب کینڈیڈیٹ دیکھے گا کہ میرا اس قسم کا ٹیسٹ ہوا ہے, انٹرویو میں مجھے اس قسم کے کویشچنس پوچھے گئے ہیں, یہ میرے ساتھ ریئلسٹک جاب ریویو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے, یہ مجھے ورک سیمپلنگ کروائی گئی ہے, اب ایک تو اس کا ڈیسیجن ہے کہ وہ خود بھی اس جاب کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہو سکتا ہے شروع میں اس کا جاب کے بارے میں امپریشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو, وہ سوچ رہا ہو بڑی اچھی جاب ہے, یہ وہ سوچ رہا ہو بہت غلط جاب ہے. تو اینڈ میں بائی دا ٹائم ہی ول گو تھرو آل دیز اسٹیپس, اس کو پتا چل جائے گا کہ جاب میرے لیے ہے یا نہیں ہے. دوسری چیز, ایپلیکنٹس ہو آر ناٹ ہائرڈ دس ٹائم ول اسٹل فارم این امپریشن اباؤٹ دا کمپنی. کیا ہے کہ اگر اس دفعہ ہائر نہیں ہوتے تو نیکسٹ ٹائم ان کو کوئی نہ کوئی امپریشن کمپنی کے بارے میں آئے گا کہ یہ کمپنی اچھی ہے, اچھے طریقے سے ٹیسٹ لیتی ہے, اچھے طریقے سے بہیو کرتی ہے اپنے ایپلیکنٹس کے ساتھ, پراپرلی کمیونیکیٹ کرتی ہے, تو کچھ نہ کچھ امپریشن ان کے ساتھ رہ جائے گا, اچھا یا برا.
Management should assure the selection process leaves them with a favorable impression of the company. اب جو مینجمنٹ پروسیس ہے اس کو ہم نے میک شور کرنا ہوتا ہے کہ یہ کمپنی کا پراپر امپریشن چھوڑے ان پہ. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ ٹیسٹ دیں اور ان کو پتا چلے کہ یہ تو کمپنی صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کرتی. فار ایگزامپل آپ ایک کمپنی کا ٹیسٹ دینے جاتے ہیں, اس نے آپ کو کہا کہ یور ٹیسٹ ول اسٹارٹ ایٹ 10 o'clock اور 10 بجے وہ ٹیسٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اور انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے اپنا پرومس کو میٹ کیا ہے, پرومس کو فلفل کیا ہے. تو آپ پہ یہ امپریشن چھوڑے گا یہ کمپنی ٹائم کا بڑا خیال کرتی ہے, بڑی اچھی پنکچوئل ہے, اس کی ساری ایکٹیویٹیز بڑی پنکچوئل ہے. دوسری طرف ایک کمپنی ہے اس نے آپ نے انٹرویو کے لیے بلایا ہے کہ جی یور انٹرویو ول اسٹارٹ ایٹ 2 o'clock, آپ 2 بجے چلے جاتے ہیں, کچھ دیر پہلے چلے جاتے ہیں, انٹرویو آپ کا 5 بجے تک سٹارٹ نہیں ہوتا کہ یہ پرابلم ہے جی, وہ پرابلم ہے, کوئی آیا نہیں ہے, کوئی آ گیا ہے. تو آپ کے پاس امپریشن کیا جائے گا, غلط امپریشن چلا جائے گا. آپ کہیں گے یہ کمپنی کو اتنی اچھی نہیں ہے, یہ ٹائم کا ہی نہیں خیال کرتے, 2 بجے کا انہوں نے مجھے بتایا اور 5 بجے انٹرویو لیا. تو اس طریقے سے سرٹن امپریشن آپ کے ساتھ رہ جاتا ہے. تو کمپنی کو چاہیے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں سلیکشن پروسیس میں کہ امپریشن جو ہے وہ بہت اچھا جائے, امپریشن کینڈیڈیٹ کے ساتھ غلط نہ چلا جائے. Then it seems if teams are given management responsibilities, it makes sense for them to select their own members. اب یہاں بیک گراؤنڈ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ سم ٹائمز ایک پروجیکٹ کے لیے آپ نے ایک ٹیم کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ ایک پوری ٹیم جو ہے وہ مل کے ایک پروجیکٹ کرے گی. اب اس ٹیم کے آپ نے 3-4 ممبرز سلیکٹ کر دیے, بٹ ٹیم جو ہے وہ ٹوٹل ہوگی 20, 25, 30 لوگوں کی. دیٹ مینس باقی لوگ ان کو ہائر کرنے ہیں. تو اس ہائرنگ میں ٹیم کے جو 3-4 لیڈرز جو اس کے لیڈز ہیں وہ آپ نے جو خود سے سلیکٹ کر لیے ہیں کہ یہ ٹیم کے لیڈر ہوں گے. اب ان کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ بیکاز انہوں نے پورے پروجیکٹ کو مینج کرنا ہے, ایک اسپیشل پروجیکٹ آپ نے ان کو دیا, انہوں نے اس کو مینج کرنا ہے. اب بیکاز مینجمنٹ ان کے پاس چلی گئی ہے تو اب ان کے پاس سلیکشن کا آپشن بھی ان کے پاس ہی شفٹ ہو گیا کہ آپ نے اس پروجیکٹ کے بارے میں ایک ٹیم کے کچھ لیڈرز بنا دیے. اب وہ لیڈرز جو ٹیم کے ہیں یا ممبرز ٹیم کے ہیں, دے آر گوئنگ ٹو سی کہ کس قسم کے کینڈیڈیٹس چاہیے, کس قسم کی جابز ہیں, ان جابز کو کرنے کے لیے اسپیسیفکیشن کیا ہونی چاہیے, لوگ کس طرح کے چاہیے, تو وہ ہائر کریں گے. اب HR ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرے گا, ان کو اسسٹ کرے گا, بٹ زیادہ سے شاید ان کی نہ ہو. اس کے لیے کیا ہے, اٹ میک سینس فار دیم ٹو سلیکٹ دیئر اون ممبرز, باقی کے ممبرز وہ اپنی مرضی سے سلیکٹ کرتے ہیں. ٹیم ممبرز برنگ ٹو دا سلیکشن پروسیس ویریڈ ایکسپیرینس اینڈ بیک گراؤنڈس, وہ ڈفرنٹ قسم کے لوگ لے کے آتے ہیں جن کے پاس ڈفرنٹ ایکسپیرینس ہو تاکہ ہر قسم کا مکس آپ کے پاس ہو, آپ کو کسی بھی اینگل سے کوئی بھی پرابلم نہ آئے. تو وہ مکسڈ آف پیپل جو ہے وہ لے کے آتے ہیں ٹیم میں. اب ٹیم ممبرز کیا ہے, ٹیم ممبرز نے اگر تو پہلے سلیکشن کبھی پہلے کی ہوئی ہے تب تو ٹھیک ہے, ادروائز کیا ہے, ٹیم ممبرز نیڈ ٹریننگ ان سلیکشن اینڈ انٹرویوئنگ ٹیکنیکس. آپ نے ان کو انٹرویو ٹیکنیک کی ٹریننگ دینی ہے, ان کو بتانا ہے کہ سلیکشن اس طریقے سے کی جاتی ہے, جاب انالیسس یہ ہوتا ہے, انٹرویوز ایسے کرتے ہیں, بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن ایسے کرتے ہیں. ان کو آپ نے اگر ٹریننگ دینی پڑتی ہے تو HR ڈپارٹمنٹ ان کو ٹریننگ دے دیتا ہے. تو سیلف مینج ٹیمز کی ہم بات کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے پروجیکٹ کو خود مینج کرنا ہوتا ہے, سیلف مینجڈ. اوکے, کی ایلیمنٹس فار سکسیسفل پروڈکٹرز. اب سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ پریڈکٹرز جو ہیں وہ ہے کیا. آپ نے کہا کہ ایک کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک سلیکشن پروسیس جو ہے اس کو فالو کیا ہے. سلیکشن پروسیس میں آپ نے ٹیسٹ لیے ہیں, سلیکشن پروسیس میں آپ نے انٹرویوز کیے ہیں, ایگزامینیشن ہے, میڈیکل اینڈ فزیکل, بہت ساری چیزیں کی ہیں. یہ سارے کیا ہیں, یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا یہ پرٹیکولر کینڈیڈیٹ فیوچر کے لیے اس جاب کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. پروڈکٹ کیا آپ نے, فور کاسٹ کیا آپ نے, پروڈکشن ڈیولپ کی ہے. تو یہ آپ کی ساری جو چیزیں ہیں یہ پروڈکٹرز ہیں. تو پروڈکٹرز تو ہیں یہ ٹھیک ہے, بٹ پروڈکٹرز کا ویلڈ ہونا, ریلائبل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اب ریلائبلٹی, ویلڈیٹی اینڈ کٹ سکورز کین آل ہیلپ پروڈکٹ وچ ایپلیکنٹس ول بی سکسیسفل آن دا جاب. اب ہم ان تینوں کانسیپٹس کو, ریلائبلٹی کو, ویلڈیٹی کو اور کٹ سکورز کے میتھڈ کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے. فرسٹ آف آل
reliability, the ability of a selection tool to measure an attribute consistently. مطلب کیا ہے کہ آپ نے ایک ٹول لگایا, آپ نیچے یہ رولرز دیکھ رہے ہیں, یہ فٹ رولر اس کو آپ کہہ لیں, تو اس کی میجرمنٹ آپ دیکھیں کہ 1 to 12 ہوئی ہے, اور اس کی میجرمنٹ جو ہے وہ ہنڈریڈز میں کچھ ہوئی ہے. تو اگر آپ ان دونوں سے کچھ چیز ایک میجر کرنا چاہیں گے تو یہ ڈفرنٹ چیز کو میجر کر رہا ہے اور یہ ڈفرنٹ چیز کو میجر کر رہا ہے, تو یہ آپس میں سیم ٹول نہیں ہے. اچھا, اب آپ نے کیا کیا کہ آپ اگر اس رولر سے, دس از وی کین کال اٹ رولر اے, یہ ڈیوائس یا یہ ٹول آپ نے یوز کیا, تو آپ نے دیکھا کہ سرٹن لینتھ جو ہے, دس لینتھ از 3, آپ نے اس کو میجر کیا تو یہ کیا آ گیا, دس از اکول ٹو آلموسٹ اکول ٹو 3 ہم نے اس کو کہہ دیا. اب یہ جو آپ کے پاس اے جو ٹول ہے, یہ اتنی لینتھ کو کسی بھی جگہ پہ میجر کرے گا تو یہ 3 آئے گی, بیکاز آپ کا جو رولر ہے, آپ کا جو ٹول ہے, دس از ریلائبل. تو اگر آپ اس کو یوز کر کے کہیں اور لینتھ کو میجر کرتے ہیں, سیم لینتھ کو, اور اس کا آنسر آ جاتا ہے 4 اور 5 اور 2, تو دیٹ مینس کہ یہ چیز, یہ جو رولر ہے, یہ اس کو صحیح طریقے سے پروڈکٹ نہیں کر سکتا. ایک جگہ پہ یہ کہہ رہا ہے 3 ہے, ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے 4 ہے, ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے 5 ہے, ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے 2 ہے. تو دیٹ مینس کہ آپ کو یہ میک شور کرنا ہوتا ہے کہ جو ٹول آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ ریلائبل ہو, اس میں کنسسٹنسی ہو, کہ اس نے جو آج میجر کیا ہے وہ اسی چیز کو کل بھی میجر کر سکتا ہے, ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کی سچویشن سیم ہے. اگر سچویشن چینج ہوتی ہے تو پھر تو پرابلمز آئیں گی obviously, بٹ سچویشن سیم رکھتے ہوئے جو آپ کا سلیکشن کا ٹول ہے وہ اس میں کتنی کنسسٹنسی ہے, اس میں کتنی جو ہے وہ بار بار چیک کرنے کی قابلیت ہے, کہ ایک دفعہ آپ نے کسی چیز کو چیک کیا ہے, اس نے سیم چیز کو چیک کر کے سیم ریزلٹس دیے ہیں, دوسری دفعہ چیک کیا ہے تو سیم ریزلٹس دیے ہیں. یہ آپ کی ریلائبلٹی ہے کہ ریلائبل چیزیں کیا ہوتی ہیں. دین ویلڈیٹی, the relationship between scores on the selection tool and relevant criteria such as job performance. مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک کمپیوٹر ٹائپسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے, کہ کمپیوٹر ٹائپسٹ ہے, اس کا آپ نے ٹیسٹ لینا ہے, لیکن آپ کر کیا رہے ہیں, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو گانا سنا دے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یو آر ناٹ بینگ ویلڈ, بیکاز آپ نے کمپیوٹر ٹائپسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے, لیٹ ہم ٹائپ, آپ اس کو ٹائپنگ اس سے کروائیں, بجائے اس کے آپ اس سے گانا گوا رہے ہیں, یا آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کی بورڈ بجانا شروع کر دے, جو کی بورڈ ہمارا میوزک والا ہوتا ہے, یا اس کو آپ کہتے ہیں کہ گٹار بجائے. دیٹ مینس کہ آپ اس کی وہ قابلیت, وہ چیز چیک ہی نہیں کر رہے جو آپ کو جاب پہ چاہیے. تو اگر آپ کا ٹول وہی چیز چیک کر رہا ہے جو آپ کو جاب پرفارمنس کے لیے چاہیے, تو یور tool is valid, otherwise it's not valid. کیوں؟ the relationship between the scores on a selection tool and a relevant criteria such as job performance should be matched. جو چیز چیک کرنا چاہ رہے ہیں وہی چیز آپ چیک کر رہے ہیں. then it indicates how well a selection tool predicts job performance. آپ نے کمپیوٹر ٹائپسٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے, تو آپ کو تبھی پتا چلے گا جب آپ اس سے ٹائپنگ کروا کے دیکھیں گے, یا وہ ٹائپنگ کر کے دکھائے گا آپ کو, اور کسی چیز سے تو آپ اس کو پروڈکٹ نہیں کر سکتے. تو اس کا ٹول کا ویلڈ ہونا جو ہے وہ بہت لازمی ہے. آگے پھر اس میں جو ویلڈیٹی کی ٹائپس ہیں, دیٹ از کنٹینٹ ویلڈیٹی, کہ کنٹینٹ کس طرح کا ہے اس کو ابھی ڈسکس کرتے ہیں. کنسٹرکٹ ویلڈیٹی کیا ہے, اور کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلڈیٹی جو ہے وہ کیا چیز ہے. فرسٹ, content validity, the degree to which the content of the test as a sample represents situation on the job. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک کویسچنئر کسی کو دیا, اور اس کویسچنئر میں آپ نے ایک انسان کا ایٹیٹیوڈ چیک کرنا ہے اباؤٹ سم تھنگ, اور آپ نے اس کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ بھی چیک کرنا ہے, آپ نے اس کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بھی چیک کرنا ہے. تو
آپ نے اس سے کوشچن نیگیٹو کے بارے میں پوچھے اور پازیٹیو کے بارے میں بھی پوچھے. جو ان کوشچنز کا کنٹینٹ ہے وہ اس میں اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. لیٹ سپوز آپ ایک شخص کا انٹرویو کر رہے ہیں اور آپ کا انٹرویو کرنے کا جو مقصد ہے, جو گول ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ پاسٹ جو اس نے جاب کی ہے یا جو جہاں امپلائمنٹ اس کی رہی ہے وہاں یہ کیا کام کرتا رہا ہے. بٹ جب آپ انٹرویو سے کرتے ہیں تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری ایجوکیشن کیا ہے, تم کھانے میں کیا پسند کرتے ہو, تمہارا نام کیا ہے, تمہارے فادر کا نام کیا ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کنٹینٹ آپ نے غلط سلیکٹ کیا ہوا ہے, بیکاز آپ کا مقصد ہے پوچھنے کا کہ سکلز, تمہاری جو جاب ریلیٹڈ سکلز ہیں وہ تم کس طرح اس کو یوز کرتے رہے اپنی پرانی جاب پہ, لیکن اس کے بارے میں آپ نے بات ہی نہیں کی. تو آپ کا کنٹینٹ ہے ہی نہیں اس میں. تو کنٹینٹ کا ہونا بہت لازمی ہے کہ جو چیز آپ اس سے جاننا چاہ رہے ہیں اس چیز کے بارے میں کوشچن بھی تو ہو, اس چیز کے بارے میں کنٹینٹ بھی تو ہو. اگر وہ کنٹینٹ نہیں ہے تو کنٹینٹ کی ویلڈیٹی نہیں ہے, کنٹینٹ ویلڈ نہیں ہے. اگر وہ کنٹینٹ آپ نے اس پارٹ میں شامل کیا ہوا ہے تو پھر ویلڈیٹی, کنٹینٹ کی ویلڈیٹی ہے اور جو ہے آپ کا ٹول یہ اچھا ہے. دین کنسٹرکٹ ویلڈیٹی, یہ کیا ہے؟ دا ڈگری ٹو وچ a particular trait is related to successful performance on the job. مطلب یہ ہے کہ یہاں اگزامپل ہم لے لیتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ واقعی ہی انٹیلیجنس کو ہی میجر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی اور چیز کو میجر کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو کنسٹرکٹ کی ہوئی ہے آپ نے چیز, وہ کیا وہی چیز کو میجر کر رہی ہے جو میجر آپ نے کرنی ہے, جو آپ کو چاہیے, جو انفارمیشن آپ کو چاہیے اس سے. تو اس طریقے سے کوئی انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے تو اس میں آپ پرسنل کوشچنز کرنے لگ جائیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ کنٹینٹ ویلیڈیٹی کے اگینسٹ چلا جائے گا. تو آپ نے وہی کوشچنز کرنے ہیں جو اس کی انٹیلیجنس کو چیک کرے. تو دس از کالڈ کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی. اور پھر کرائٹیرین ویلیڈیٹی ہمارے پاس ہے, وہ کیا ہے؟ دا ڈگری ٹو وچ اے پرٹیکولر سلیکشن ڈیوائس ایکوریٹلی پروڈکٹ, کیا چیز پروڈکٹ کرے؟ دا امپورٹنٹ ایلیمنٹس آف ورک بہیویئر. مثلاً ٹیسٹ ریزلٹ اینڈ انٹرویو, جو ہے انٹرویو کے ریزلٹس ہیں. آپ نے ایک ٹیسٹ بنایا ایک جاب کے لیے اور اسی جاب کے بارے میں پھر آپ نے فزیکلی اس سے کوشچنز کیے. اب ٹیسٹ میں تو اس نے اسکور بہت اچھا کیا ہے, لیکن انٹرویو میں وہی آپ کوشچن جب اس سے کرتے ہیں تو وہ جواب نہیں ٹھیک دے سکتا, اور جب وہ پرفارم کرنے آتا ہے تو پھر پرفارم نہیں کر سکتا, لیکن ٹیسٹ اس نے بہت اچھا کیا. تو یہ کیا ہے کہ اگر آپ صرف ٹیسٹ سے اس کو پریڈکٹ کر لیتے کہ ٹیسٹ بہت اچھا ہے, 100 آؤٹ آف 100 مارکس آ گئے ہیں, آپ نے سلیکٹ کر کے جاب پہ بٹھا دیا, اب جاب وہ پرفارم کر نہیں سک رہا, تو دیٹ مینس کہ کچھ نہ کچھ کرائٹیریا آپ نے غلط رکھا تھا اس ٹیسٹ میں, جو صحیح طریقے سے پریڈکٹ نہیں کر سکا کہ فیوچر میں یہ جاب صحیح طریقے سے کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. تو کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیا یہ شخص, یہ ایپلیکنٹ جو ہے, یہ پراپرلی جاب کو پرفارم کر سکتا ہے کہ نہیں پرفارم کر سکتا. یہ ہمیں کرائٹیرین ویلیڈیٹی جو ہے یہ بتاتی ہے. دین اس میں آگے دو ٹائپس ہیں. پریڈکٹیو ویلیڈیٹی, کہ کتنا وہ پریڈکٹ کر سکتی ہے, یہ ہے کیا؟ پریڈکٹیو ویلیڈیٹی یوزز سلیکشن ٹیسٹ scores of the applicant to compare with their future job performance. جب انہوں نے ایک چیز پہ سکور کیا ہوتا ہے آپ اس کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں, اگر وہ جاب پہ آپ کے پاس آتے ہیں تو پھر آپ اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں. کمپیئر کر لیا تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہمارا جو کرائٹیریا تھا, اگر تو اس میں ٹیسٹ میں بہت اچھا سکور کیا اور جاب پہ بہت اچھا پرفارم کیا جب وہ سلیکٹ ہو گیا, تو دیٹ مینس کہ پریڈکٹیو ویلیڈیٹی اس کی بہت اچھی تھی اس ٹیسٹ کی. اور جس نے ٹیسٹ میں سکور نہیں ٹھیک کیا, اگر اس کو آپ جاب پہ لگاتے ہیں تو وہ جاب بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتا. تو آپ نے کہا کہ ٹیسٹ کی جو پریڈکٹیو ویلیڈیٹی تھی وہ بہت اچھی تھی, بیکاز اس نے صحیح پریڈکٹ کیا ہے کہ یہ فیوچر میں ہمارا امپلائی بن سکتا ہے, یہ جاب پرفارم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. دوسرا کیا ہے؟ کنکرنٹ ویلیڈیٹی. یہ کیا کہتی ہے؟ کوریلیٹس دا ٹیسٹ سکورز آف دا کرنٹ امپلائی ود دا میجر آف دیئر جاب پرفارمنس.
اب کنکرنٹ جو ہے ویلڈیٹی یہ بھی آپ کو یہی شو کرتی ہے کہ کیا اس ٹیسٹ میں جو سکور اس نے کیا ہے کرنٹ امپلائیز کے لیے نارملی آپ یہ یوز کرتے ہیں, کیا وہ فیوچر میں اسی جاب کو پراپرلی پرفارم کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا. تو یہ آپ کی کرائٹیرین ویلڈیٹی جو ہے, کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلڈیٹی جو ہے, یہ آپ کو بتا دیتی ہے. ویلڈیٹی انالیسس کیسے کر سکتے ہیں آپ کویشچنئر یا ٹول بنانے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ویلڈیٹی کیسے کرنی چاہیے تاکہ ویلڈ ٹول ہی یوز کیا جائے سلیکشن پروسیس کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے. اچھا جی, اب کو ریلیشن کوفیشنٹ جو ہے, دس از ون آف دا میتھڈس. کو ریلیشن کوفیشنٹ یہ کیا ہے؟ دس از اے اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ دیٹ یو یوز ٹو پروڈکٹ کہ کتنی ویلڈیٹی ہے اور کتنی ویلڈیٹی نہیں ہے. اس کو ابھی ہم تھوڑا سا میتھمیٹیکل اور اسٹیٹسٹیکل فارم میں ڈسکس کرتے ہیں. ویلڈیٹی کوفیشنٹ رینجنگ فرام +1 to -1, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رینجنگ فرام -1 to +1, کوئی بھی ایک بات. Summarize the statistical relationship between an individual's test score and his or her job performance. مطلب کیا ہے کہ کتنا اس نے ٹیسٹ میں سکور کیا ہے اور اس کی جاب پرفارمنس جو ہے وہ کتنی اچھی ہے. اب اس میں پلس اور مائنس کا جو کانسیپٹ ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ادھر کہ دس از -1. ایک یہ ہو سکتا ہے کوفیشنٹ کوریلیشن کا, پھر آپ کے پاس ایک 0 ہو سکتا ہے کہ 0 آپ کے ریزلٹ آئیں گے. اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ ہیں جو آپ لگاتے ہیں اور آپ کو پھر پتا چلتا ہے. تو دس از فرام -1 to 0 and 0 to +1. تو اس کی ایکچوئل جو رینج بنتی ہے وہ یہاں سے -1 سے لے کے +1 تک بنتی ہے. دس از دا رینج. اب یہ آپ کو بتاتا کیا ہے, اگر تو اس کے ریزلٹس جو ہیں اس ٹیسٹ کے ریزلٹس پازیٹیو آتے ہیں کہ آپ کے پاس پازیٹیو میں ویلیو آئی, کیا ویلیو آ سکتی ہے؟ 0.90, 0.80, 0.10, یہ آپ کے پاس پازیٹیو میں اس کی ویلیوز آ سکتی ہیں. دوسری طرف نیگیٹو میں ویلیوز آ سکتی ہیں 0.90 -0.80 -0.10. These are the positive کی values and these are negative کی values. Positive, positive, positive. Okay. Now, these values actually show the direction and strength or extent of the relationship. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ویلیو آتی ہے پازیٹیو میں 0.90 تو یہ دو چیزیں شو کر رہی ہے. ایک اس میں پازیٹیو کا سائن ہے اور ایک یہ 90 ہے. تو پازیٹیو کا سائن یہ شو کر رہا ہے کہ ان کی ریلیشن شپ پازیٹیو ہے. If one increases, the other will also increase. یا جو بھی آپ نے اس کو جیسے بھی تھیورائز کیا ہوا ہے. اب یہی ویلیو اگر +0.10 آئی ہے آپ کی تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ one increases, the other will also increase, but direction same ہے, they're going in the same direction, positive, but strength جو ہے اس کی strength کم ہے, اس کی strength بہت زیادہ ہے. یہ آپ کو strength بتا دیتا ہے, extent بتا دیتا ہے, اور یہ آپ کو direction بتا رہا ہے جو positive کا سائن ہے. same exactly ایسے ہوگا کہ اگر آپ کے پاس -90 آتا ہے ریزلٹ یا -10 آتا ہے, سوری 0.90 0.10, تو یہ آپ کو نیگیٹو سائن جو ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ڈائریکشن اپوزٹ ہے. If one thing is increasing, the other is decreasing. یہ آپ کو اس نے شو کر دیا ڈائریکشن. اور یہ کیا ہے؟ یہ اس کی پاور, یہ اس کی ایکسٹینڈ, یہ اس کی اسٹرینتھ شو کر رہا ہے کہ کتنا اپوزٹ ریلیشن شپ ہے. تو اس طریقے سے آپ جو کو ریلیشن کا انالیسس ہے وہ کر سکتے ہیں ویلڈیٹی کو اینالائز کرنے کے لیے کہ کتنی ویلڈیٹی ہے. اٹ شوڈ بی کلوز ٹو +1. اٹ شوڈ بی کلوز ٹو +1. اگر 90 ہے 70 ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا آپ نے اس میں ٹالرنس پاور رکھی ہوتی ہے اور کتنا آپ کا جو ہے وہ منیمم
لیول ایکسیپٹیبل ہے تو وہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری کوریلیشن کے ریزلٹس آئے ہیں جس سے آپ نے ویلیڈیٹی کا انالیسس کر لیا ہے. اوکے, کٹ اسکور اینڈ دیئر امپیکٹ آن ہائرنگ. کٹ اسکور کیا چیز ہے؟ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں یہ کچھ خانے بنے ہوئے ہیں 1 2 3 4 5, مے بی دے آر گوئنگ ایون ابو. تو آپ یہ جو لائن ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں ہم 1 2 اوکے ناٹ 1 10 20 30 40 اینڈ 50. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل سکور جو ہے وہ اتنا ہے, 50 ٹوٹل سکور ہے. کس طریقے سے ہے؟ 10 ہم نے ٹیسٹ کا رکھ دیا, 10 ہم نے رکھ دیا انٹرویو کا, 10 ہم نے میڈیکل ایگزامینیشن کا رکھ دیا, 10 ہم نے بیک گراؤنڈ چیک کا رکھ دیا, اور 10 ہم نے جو ہے وہ فائنل انٹرویو کا رکھ دیا. تو پلس 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 پلس, وی آر ناٹ ڈوئنگ میتھس ہیئر بٹ لیٹس try and understand the concept. Now we've got total 50 marks. 50 marks ہیں جس میں سے کینڈیڈیٹ کچھ نمبر لے گا. کوئی کینڈیڈیٹ اس پہ سکور کرے گا 40 پہ سکور کرے گا, کسی نے اس طرف یہ سکور کیا, ایک کینڈیڈیٹ نے 35 لے لیے, ایک نے 30 لے لیے, کچھ نے 20 لے لیے, اور کچھ کینڈیڈیٹس نے 5 مارکس لیے. یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ کے مارکس آ رہے ہیں. اب ہم اس میں ایک کٹ پوائنٹ رکھیں گے. کٹ پوائنٹ مطلب کہ یہاں سے اگر ہم ایک کٹ لگاتے ہیں کہ یہ ہمارا کٹ ہے which is around 32, اگر ہم نے لگا دیا کہ 32 ہمارا ایک کٹ پوائنٹ ہے اس کو سلیکٹ کرنے کا, تو 32 سے نیچے جتنے لوگ ہوں گے جن کے ٹوٹل سکور 32 سے نیچے ہوگا ان کو ہم کیا کریں گے؟ ریجیکٹ کر دیں گے. اس کا 30 سکور تھا ریجیکٹڈ, 5 سکور تھا ریجیکٹڈ, بٹ اس کا کتنا تھا 40 یا 35, اس کا کتنا تھا 40, کوئی 50 والا ہو سکتا ہے. تو یہ سارے سلیکٹ ہو جائیں گے. اس سے نیچے نیچے کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے ہم ریجیکٹ کر دیں گے. تو دس از آر کٹ پوائنٹ پروسیس. میتھڈ ہے ایک کہ آپ ٹوٹل نمبر میں سے ایک کٹ پوائنٹ رکھ دیتے ہیں جس میں سے وہ اگر اس سے کم نمبر دے گا تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا, کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. اس سے زیادہ ہوئیں گے نمبر یا اتنے ہوئیں گے تو پھر آپ اس کو کنسیڈر کر لیں گے. تو کٹ سکور آن دا سلیکشن ڈیوائس کین بی ڈیٹرمنڈ بائی ویلیڈیٹی اسٹڈیز, کہ کتنا ہونا چاہیے وہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے. ایپلیکنٹس اسکورنگ بلو دا کٹ سکور آر پریڈکٹڈ ٹو بی انسکسیسفل آن دا جاب اینڈ آر ریجیکٹڈ. اب ہم نے 32 رکھا تھا اس کا جو ایگزامپل تھی, تو 32 سے نیچے جن کے مارکس آئیں گے ٹوٹل میں سے, آپ ان کو کہیں گے کہ یہ ہماری پریڈکشن یہ بنی اس سے کہ یہ فیوچر میں اس جاب کو پراپرلی پرفارم نہیں کر سکیں گے, اس بیس پہ ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. ناؤ سلیکشن فرام اے گلوبل پرسپیکٹو, کہ جب آپ انٹرنیشنلی سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی, امپلائیز کی, تو اس میں آپ نے کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. فرسٹ آف آل, سلیکشن کرائٹیریا فار انٹرنیشنل اسائنمنٹس انکلوڈ انٹرسٹ ان ورکنگ اوورسیز. آپ نے کینڈیڈیٹ کا انٹرسٹ چیک کرنا ہے. اگر وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے تو اس کو آپ بھیجیں گے, وہ جلدی واپس آ جائے گا, آپ کی ساری کاسٹنگ کری ہوئی آپ کو پرابلم دے گی. دین یو ہیو ٹو چیک کہ وہ کتنا کلچر کے ساتھ, ڈفرنٹ کلچرز کے ساتھ کتنی جلدی اپنے آپ کو اس میں مکس کر سکتا ہے. اگر وہ کلچرل پرابلم اس کو ہیں تو پھر آپ اس کو بھیجیں گے, وہ کلچرل پرابلم کی وجہ سے واپس آ جائے گا, پھر بھی آپ پرابلم میں چلے جائیں گے. دین سپورٹیونیس آف دا کینڈیڈیٹس فیملی, کہ اگر اس کی فیملی جو ہے وہ اس کی اوورسیز جانے پہ راضی نہیں ہے, مان نہیں رہی, تو دین اٹ از گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. آپ اس کو بھیج دیں گے, 1-2 مہینے بعد وہ واپس آ جائے گا, اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں کرے گا. دس ول گیو یو پرابلمز ان فیوچر. تو آپ نے انٹرنیشنلی جب سلیکٹ کرنا لوگوں کو تو آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں. اب ریسرچ کچھ کہتی ہے کہ ویمن ایگزیکٹوز ہیو ڈن ویری ویل ابراڈ ان ایشیا اینڈ ان لیٹن امریکہ ڈسپائٹ پاسٹ ریلکٹنٹ ٹو assign them to these countries. جو پہلے لوگ تھے جو اس سے پہلے ان کو بھیج نہیں رہے تھے, ویمن جو ایگزیکٹو پوسٹ پہ بھیجتے ہیں آپ ایکسپیٹریٹس کی طرح, پہلے ان کی پریڈکشن یہ تھی کہ یہ ویمن جو ہے they won't be successful as an overseas employee. لیکن ریسرچ نے شو کیا کہ جب وہ
لیٹن امریکہ اور ایشیا میں کہیں ہیں انہوں نے بہتر پرفارم کیا, بہت بہتر پرفارم کیا. تو اس طریقے سے آپ کو کئی دفعہ نہیں پتا ہوتا کہ اوورسیز جا کے پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, لیکن اگر آپ ان چیزوں کا تھوڑا بہت خیال رکھتے ہیں تو آپ پروڈکٹ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اوکے, ناؤ ایز اے اسٹوڈنٹ the book also gives you some excellent tips کہ آپ نے اپنا انٹرویو جو ہے, اگر آپ کو جاب کی کال آتی ہے تو آپ نے انٹرویو کو اپنے کو کیسے بہتر بنانا ہے. suggestions for making your interviews as an applicant successful are, کون کون سی ہیں؟ do some homework on the company, جس کمپنی میں انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس پہ تھوڑا ہوم ورک کریں. ہوم ورک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی مشن اسٹیٹمنٹ پڑھیں, اس کی ویژن پڑھیں, اس کا بیک گراؤنڈ پڑھیں, اس کی ہسٹری پڑھیں, اور وہ کیا کام کر رہی ہے, کس قسم کے لوگ وہاں ہیں, وہ پڑھ کے جائیں تاکہ آپ کو آنسر کرنے میں تھوڑی آسانی ہو. دین گیٹ اے گڈ نائٹ ریسٹ دا نائٹ بیفور. اگر آپ کا اگلے دن انٹرویو ہے تو اس سے پہلے ڈونٹ اسٹے اپ لیٹ, آپ سو جائیں ٹائم سے. ہیو اے گڈ سلیپ تاکہ آپ اگلے دن فریش جا کے انٹرویو دیں. ڈریس اپروپریٹلی, ڈریس اپروپریٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ ڈریسنگ اچھی ہوتی ہے تو اس سے وہ امپریشن مینجمنٹ والی بات بھی ہے, پلس ادروائز بھی جو ہے آپ کی ڈریسنگ اچھی ہونی چاہیے انٹرویو کے لیے. ارائیو فار این انٹرویو اے فیو منٹس ارلی. اگر آپ کا 1 بجے انٹرویو ہے تو 12:50 پہ آپ آ جائیں, 12:45 پہ آپ آ سکتے ہیں. کچھ دیر پہلے پہنچ جائیں تاکہ آپ ایڈجسٹ ہو سکیں اس انوائرمنٹ سے. ایک دم جائیں گے تو شاید آپ انوائرمنٹ سے ایڈجسٹ نہ ہو سکیں. دین یوز اے فرم ہینڈ شیک. جب آپ جاتے ہیں کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اٹ شوڈ بی فرم, تو یہ آپ کا ایک ٹپ ہے. دین ٹیک دی اپرچونٹی ٹو ہیو پریکٹس انٹرویوز, کہ آپ تھوڑی دیر پہلے اس انٹرویو کی کسی فرینڈ کے ساتھ, کسی ریلیٹو کے ساتھ, کسی پیرنٹ کے ساتھ اس کی پریکٹس کر لیں, آنسر کوشچن سیشن کر لیں تاکہ آپ کو وہاں جا کے آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہ ہو, آپ نے تھوڑی پریکٹس پہلے کی ہو. Then thank the interviewer at the end of the interview and follow up with the thank you note. مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا انٹرویو ختم ہوتا ہے تو آپ جو انٹرویور ہے, جو آپ کا انٹرویو کر رہا ہے, اس کو تھینک یو بولیں. اور ایون ڈیسنٹلی اگر آپ انٹرویو دے کے واپس آتے ہیں تو ای میل کر سکتے ہیں, لیٹر لکھ سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں کہ تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می فار دا انٹرویو, تاکہ آپ کا امپریشن اور آپ کا جو ہے جو ان پہ امیج ہے وہ اچھا پڑے. دس از آل آؤٹ آف کرٹسی کہ آپ ان کو لکھ رہے ہیں. اوکے, لاسٹ ٹاپک وچ وی ڈسکس دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ان دی اینڈ آف دس چیپٹر. اب سلیکشن آپ نے کر لی, سارے ٹولز لگا لیے, سب کچھ کر لیا, اسٹل دیر از اے ڈگری آف ڈسیزن کہ آپ کا ڈسیزن جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے. اس کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اچھے ڈیسیجن اور برے ڈیسیجن آپ کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز دس از اے گراف. آپ نے اس طرف کون کون سی چیزیں کی ہوئی ہیں. فرسٹ آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہے لیٹر جاب پرفارمنس کو, کہ ایک شخص لیٹر جب آپ اس کو رکھ لیتے ہیں یا نہیں رکھتے تو جاب پہ پرفارم کیسے کرتا ہے. دوسری طرف آپ نے سلیکشن ڈیسیجن کیا ہے, تو سلیکشن ڈیسیجن آپ نے دوسری طرف ادھر رکھا ہوا ہے. دس از یور another axis, y axis and x axis. تو آپ نے کیا کیا, ایک طرف آپ نے سلیکشن ڈیسیجن رکھا. سلیکشن ڈیسیجن میں آپ نے کہا کہ کچھ کینڈیڈیٹس آپ نے ریجیکٹ کر دیے تھے, کچھ کینڈیڈیٹس آپ نے ایکسپٹ کر لیے تھے ایز این امپلائی. دوسری طرف آپ نے جو رکھا ہوا ہے اس کو پرفارمنس کو کہ سکسیسفل کینڈیڈیٹس اینڈ انسکسیسفل کینڈیڈیٹس. اب اس میں آپ کا 2 ڈیسیجنز جو ہیں وہ کریکٹ ہیں. دس ڈیسیجن از کریکٹ and this decision is correct, this decision is wrong and this decision is wrong. مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کر لیا مطلب آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا, ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری طرف جو لیٹر جاب پرفارمنس تھی وہ اس کی کیا تھی, سکسیسفل تھی, تو آپ نے کریکٹ ڈیسیجن بنا لیا ہے, آپ نے کریکٹ ڈیسیجن بنا لیا ہے. ایکسپٹ کیا تھا اس کینڈیڈیٹ کو جو سکسیسفل ہے. اب اسی اس میں دیکھیں کہ آپ نے ایک ایسا کینڈیڈیٹ ایکسپٹ کر لیا ہے جو کہ انسکسیسفل رہا ہے, جاب نہیں صحیح طریقے سے پرفارم کر سکا, لیکن آپ نے اس کو سلیکٹ کر لیا تھا. تو یو ہیو میڈ این ایرر, آپ نے
ایکسپٹنس ایرر کر لیا ہے, آپ نے جو ایکسپٹ کیا تھا دیٹ واز ناٹ رائٹ, ڈیسیجن ٹھیک نہیں ہوا آپ سے, ایکسپٹنس میں ایرر ہو گیا. سیم جو آپ نے ریجیکشن ایرر کس طریقے سے آپ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو ریجیکٹ کر دیا اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے اگر یہ پرفارم کرتا یا کسی اور آرگنائزیشن میں اسی جاب پہ پرفارم کر رہا ہے تو یہ صحیح پرفارم کر رہا ہے, تو آپ نے ریجیکٹ ایرر کر دیا کہ آپ ریجیکٹ کرنے میں ناکام ہو گئے, آپ نے صحیح بندے کو ریجیکٹ کر دیا. اور اسی طرح پھر دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک بندے کو ریجیکٹ کیا اور وہ جو ہے وہ لیٹر جاب پرفارمنس پہ کیا ہوا, انسکسیسفل ہوا, تو دین یو ہیو میڈ اے کریکٹ ڈیسیژن. تو یہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ ڈائیگرام آپ کو آپ کے ڈیسیژن کو ایویلویٹ کرتا ہے کہ یہ ڈیسیژن جو ہے یہ کس طرح تھا اور کس طریقے سے اس نے امپیکٹ کیا ہے. سمری ہے, سمری میں ہم نے دیکھا پہلے کہ بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن ہے, کس طریقے سے کرتے ہیں, ان کے ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں, فارمر امپلائر کو بلایا جاتا ہے, اس سے پوچھ لیا جاتا ہے, ٹیلی فون کیا جاتا ہے, اور اس کی ڈاکومنٹیشن کرنا جو ہے وہ بہت لازمی ہے. ادروائز فیوچر چیلنجز جو آپ کو ہوں گے آپ کے ڈیسیجن پہ, ان کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے, ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہوگا. جاب آفر ہم نے دیکھی, کنڈیشنل جاب آفر تھی اور پرماننٹ جو ہے جاب آفر تھی. کنڈیشنل جاب آفر کیا تھی کہ کنڈیشن لگا دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ چیز فلفل کریں گے تو پھر آپ کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا, اگر یہ آپ کنڈیشن کو فلفل نہیں کرتے تو آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. دین میڈیکل اینڈ فزیکل ایگزامینیشن تھا, اس کو ہم نے کہا کہ ہم صرف وہ میڈیکل اینڈ فزیکل ایگزامینیشن کر سکتے ہیں جو جاب ریلیٹڈ ہو. جس طرح ہم نے جی ڈی پائلٹ کی ایگزامپل دیکھی کہ اس کی آئی سائٹ آپ تبھی چیک کریں گے کیونکہ اس کی جاب سے ریلیٹڈ ہے, آئی سائٹ اس کی فٹ ہونا بہت ضروری ہے. دین ہم نے دیکھا کہ ریلائبلٹی کیا ہے, دا ابلٹی ٹو سلیکشن ٹول آف میجر این ایٹریبیوٹ کنسسٹنٹلی, کہ ایک جگہ پہ جو میجر کر رہا ہے وہ دوسری جگہ پہ بھی وہی میجر کرے. دین ہم نے ویلڈیٹی دیکھی کہ کیا جو آپ میجر کرنا چاہ رہے ہیں وہ پوچھ بھی وہی رہے ہیں کہ نہیں, ویلڈیٹی کتنی ہے. اس میں کیا تھا, کنٹینٹ ویلڈیٹی تھی, کنسٹرکٹ ویلڈیٹی تھی اور کرائٹیرین ویلڈیٹی تھی. یہ تینوں کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. دین ہم نے کہا کہ سلیکشن فرام اے گلوبل پرسپیکٹو, کہ جب آپ نے اوورسیز کسی امپلائی کو بھیجنا ہوتا ہے تو اس کی سلیکشن میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, کیا اس کی فیملی سپورٹیو ہے, کیا خود وہ انٹرسٹڈ ہے کہ وہ اوورسیز جاب کرے, کیا وہ کلچر دوسرے میں مکس ہو سکتا ہے, یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ انٹرویوز اپنا بہتر بنانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, پریکٹس کریں, ہیو اے گڈ نائٹ سلیپ بیفور ون ڈے, اینڈ بہت ساری اور چیزیں جو آپ انٹرویو کو بہتر بنانے کے لیے, ہیو اے فرم شیک ہینڈ, اور پھر تھینک یو لیٹر بھیجیں اور آتے ہوئے تھینک یو بولیں, ڈریسنگ پراپرلی کریں. یہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ سجیشنز تھیں. دین ایکسیپٹنس اینڈ ریجیکشن کے ایررز ہم نے دیکھے کہ اگر آپ نے کسی ایسے امپلائی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے جو انسکسیسفل تھا جاب پہ, لیکن آپ نے اس کو سلیکٹ کر لیا, آپ نے ایکسیپٹ کر لیا, تو یو ہیو میڈ اے سلیکشن ایرر, آپ نے سلیکشن ٹھیک نہیں کی. دوسرا کیا ہے, ریجیکشن ایرر, کہ آپ نے کسی ایسے کینڈیڈیٹ کو ریجیکٹ کر دیا جو اس فیوچر جاب پہ بہتر ہو سکتا تھا یا بہتر تھا, تو یہ یو ہیو میڈ اے ریجیکشن ایرر. تو یہ ہمارا یہاں ختم ہو جاتا ہے سلیکشن کا پارٹ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ملتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیکسٹ پروسیس میں ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں. آپ کے لیے تھینک یو ویری مچ, اینڈ کیپ ریڈنگ یور بکس اینڈ کمپیئر اٹ ود سلائڈس, اور جو بھی ایگزامپلز ہیں ریلیونٹ وہ آپ دیکھتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.